وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیت کی اپنے دونوں والدین کے بارے میں کہ احسان کرنا ہے، احسان یعنی بہترین سلوک۔ حملته امه کرہن ووضعته کرہن، اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے باوجود اٹھایا اور پھر اس کو جنا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور پھر اس کو اٹھائے پھرا اور اس کو پلایا 30 مہینے تک۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ اس عمر تک پہنچ گیا کہ اب وہ اس کو سمجھ لیں بلغ اشدہ، ٹینیجر بن گیا، یعنی ایک ینگ ایڈلٹ بن گیا، نوجوان بن گیا۔ وبلغ 40 سنة، اور پھر وہ آگے جا کر 40 سال کی عمر تک پہنچ گیا۔ قال، پھر اس عمر میں جا کے اس نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میرا رب مجھے یہ طاقت دے، میرے اندر یہ توفیق دے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکریہ کروں جو آپ نے میرے اوپر کی، وعلی والدیہ، اور جو آپ نے میرے والدین کے اوپر کی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور کہ میں اچھے کام کروں جن سے آپ خوش ہوں، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کے معاملے میں میری سارے معاملے اولاد کے متعلق ٹھیک کر دے۔ انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف واپس لوٹتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں بے شک۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ تو یہاں شروع میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرے، رائٹ۔ تو دعا سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے شروع سے انسان کی جو شروعات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو خاص رول والدین کو دیا ہے اس کے بارے میں کچھ بات بتائی، لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ والد کے بارے میں کم بتایا، والدہ کے بارے میں زیادہ بتایا۔ والد کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، بس یہ کہا ہے دونوں والدین سے احسان کرنا۔ پھر ماں کے احسانات کا ذکر شروع ہو گیا کہ اس نے آپ کو پریگننسی میں آپ کو سنبھالا، اس کے بعد آپ کی ڈلیوری کی، اس کے بعد آپ کو بریسٹ فیڈنگ کی، اور پھر یعنی نشو و نما میں ماں کا کردار تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، باپ کا نہیں کیا۔ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے واضح طور پر تو یہ ہے کہ جو چیزیں ہماری مدر نے ہمارے لیے کی تھی نا، وہ ہمیں یاد نہیں ہو سکتی۔ جو ان کی اصل کنٹریبیوشن ہے، جس میں انہوں نے اپنے جسم کو تکلیف دی، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، وہ اس وقت ہماری زندگی کے اس سٹیج میں ہوا جب ہمیں کچھ یاد نہیں۔ تو ہمیں اتنا پتہ ہے تصویریں دیکھ کے یا ویڈیوز دیکھ کے کہ ہم اتنے چھوٹے تھے یا یہ تھا اور ماما یہ کیا کرتی تھی، وہ کیا کرتی تھی، لیکن ہماری یادداشت میں نہیں ہے۔ والد کے احسانات یاد ہوتے ہیں کیونکہ وہ بعد میں جا کر اس کی اصل کنٹریبیوشن بعد میں جا کر ہوتی ہے۔ وہ آپ کو ڈرائیو کر کے اسکول لے کے جا رہے ہیں، ٹرپ پہ لے کے جا رہے ہیں، وہ آپ کے لیے تحفے لے کے دے رہے ہیں، وہ کچھ جو باپ کر رہا ہوتا ہے وہ تو بعد میں ماں باپ دونوں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں کی جو اصل کنٹریبیوشن ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا احسان کبھی زندگی میں واپس چکا نہیں سکتے، اس نے جو ہمارے لیے کیا ہے وہ ہم کچھ بھی کرنے کم ہے اس کی بدولت۔ تو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو دی ہے، پہلے اس کا ہمیں احساس دلایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس بات کے ذکر سے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان شکر گزار ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے جو وہ بھول چکا ہے۔ اور آپ کو اس وقت جب آپ 40 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے پیرنٹس اب بڑی عمر کے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، شاید وہ آپ کی شادی کی زندگی میں عمل دخل کر رہے ہیں، شاید پوتوں کی زندگی میں عمل دخل کر رہے ہیں، یا ان کے کوئی اور ڈرامے چل رہے ہیں، یا آپ کا کسی اور معاملے میں جھگڑا ہوا ہے، کچھ ہر طرح کے کانفلکٹس وغیرہ ہوتے ہیں فیملی میں۔ تو اس وقت انسان کیا بھول جاتا ہے کہ یہ وہی ماں ہے جس نے مجھے اتنے سال پہلے اپنی جسم کو قربان کر کے اس نے مجھے جنا تھا اور اس نے مجھے پلایا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو قربان کر کے میری خیریت اس کو اپنی خیریت سے زیادہ پیاری تھی، اور شروع سے اس نے مجھ سے اس طرح کی محبت کی ہے، بے لوث محبت کی ہے۔ تو وہ چیزیں انسان ایک خاص عمر میں آ کے بھول جاتا ہے، کیونکہ ہماری اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ آپ کی جاب ہے، فائنینسز ہیں، فیملی ہے، اور رسپانسبلٹیز ہیں، سوشل انگزائٹیز ہیں، مختلف قسم کی سٹریسز ہوتی ہیں، ہر طرف سے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز پل کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس درمیان میں پھر پیرنٹس بھی آپ پر زیادہ پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اب پیرنٹس اب بڑی عمر کے ہو گئے ہیں تو وہ بھی زیادہ ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں، ان کے بھی مطالبے بڑھ گئے ہیں۔ تو آپ کو کیونکہ ہر طرف سے ایک سٹریس آتی ہے تو پیرنٹس بھی ایک سٹریس ہی کی طرح بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات جو اصل میں کی جا رہی ہے وہ ایک مڈل ایجڈ آدمی سے کی جا رہی ہے کہ اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو سٹیپ بیک کر کے پہلے اللہ نے ایک پرسپیکٹیو دیا کہ تم پہلے یہ یاد رکھنا جو چیز تم بھول گئے ہو کہ یہ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اپنی اوقات کو ذرا انسان یاد رکھے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے آپ ہو سکتا ہے آپ کا کریئر جو ہے وہ ایڈوانس ہو گیا ہے اور آپ نے اپنے والدین سے بھی زیادہ علم اور تعلیم حاصل کر لی ہے، آپ کی ڈگریز ہو گئی ہیں، آپ کی ریکگنیشن ہو گئی ہے، اور وہ پیچھے رہ گئے ہیں، سوشلی وہ پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ایک مقام ہے جس پر آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سوشلی دنیا آپ کو زیادہ سمجھ دے تو سمجھ دے، ان کے سامنے آپ صرف وہی بچہ ہیں جس کے لیے انہوں نے ساری قربانیاں کی تھیں۔